الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ ایک مسلمان کو دن رات کیسے گزارنا چاہیے، 24 گھنٹے والی اس کی زندگی کس طرح ہو، اس کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے انسان کو اس کا انسان ہونا، اس کا مخلوق ہونا اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اس کے حکم کے مطابق زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے پیغمبروں کے ذریعے احکام بیان فرمایا ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کے احکام
قرآن و سنت کی تبلیغ پیغمبروں کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذمے ڈالا، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے بڑے بڑے علماء، فقہا، مجتہدین، اولیاء کرام، صالحین، ان سب کے ذمے اس دین کو عام کرنا لگایا ہے۔ ہر زمانے میں علاقے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے علماء کرام نے اپنی اپنی قوم کو رہنمائی کی ہے کہ دنیاوی زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ آج کے قریب کے زمانے کے بہت بڑے مجدد الملت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 باتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک مسلمان کو دن رات کیسے گزارنا چاہیے، مسلمان کی 24 گھنٹے والی زندگی کیسی ہو تاکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا بن جائے، دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہو جائے۔ تو وہ 40 باتیں کیا ہیں جن پر چل کر ہماری 24 گھنٹے والی زندگی ایمان اور اسلام کے مطابق رہے گی اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے، مصائب اور تکالیف سے ہم بچنے والے بن جائیں گے۔ ابھی میں 4-5 دن کے لیے مظفر نگر اور دیوبند کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہاں میرے مشفق اساتذہ کرام موجود ہیں جو دن رات تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں۔ امت کا بہت بڑا طبقہ ان مدرسوں سے علم دین حاصل کر رہا ہے اور ساری دنیا میں جہاں ان کو موقع ملے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ علماء کرام سے اور اپنے بڑوں سے رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا اور اس کو باقی رکھنا اور ان کے ارشادات کے مطابق چلنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے اطراف و اکناف اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے مدارس، یہ ہمارے اس ملک میں دین کے باقی رہنے کے لیے بہت بڑا رول اپناتے ہیں۔ مدارس کے بغیر ہمیں کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا جو رمضان میں 20 رکعت تراویح سنا سکے۔ مدارس کے بغیر ہمیں کوئی عالم دین نہیں ملے گا جو ہمیں دین اور شریعت بیان کر سکے۔ مدارس کے بغیر کوئی مفتی نہیں ملے گا جو پیدائش سے لے کر وفات تک
ہماری زندگی کے ضروری مسائل کو ہمیں بیان کرے، سمجھائے، ہمیں رہبری کرے۔ مدارس کے بغیر کوئی داعی ہمیں نہیں ملے گا۔ مدارس کا وجود ہمارے اسلام اور ایمان کے بقا کا ذریعہ ہے۔ مدرسے اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان باقی رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی اگر ہمیں علماء مل رہے ہیں، مفتیان کرام دستیاب ہو رہے ہیں، حافظ مل رہے ہیں، قاری مل رہے ہیں، تو یہ ان مدارس کا ہی احسان ہے۔ ان مدارس کی ہی برکت سے آج ہمیں چاروں طرف ایک سے بڑھ کر ایک حافظ مل جاتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک قاری ملتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک عالم ملتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مفتی نظر آتے ہیں۔ کوئی خطابت کے میدان میں شہسوار ہے، خطابت کے میدان میں ایک دم اونچے مقام پر فائز ہے، کوئی مسئلے مسائل بیان کرنے میں ایک بہت بڑا سند کی حیثیت رکھنے والا ہے، کوئی ایسی نماز پڑھاتا ہے، اس طرح اس کی قرات ہے کہ دور و دراز سے لوگ آ کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ مدارس کا وجود اور مدارس کا باقی رہنا ہمارے اس ملک میں بلکہ ہر ملک کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ تو مدارس میں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، ان سے ہم جیسے طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا تعلق رکھنا، ان سے ملنا، وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ ہمارے اندر موجود علم کے اندر برکت کو لاتا ہے اور ہماری ڈسچارج ہوئی بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ 4-5 دن کے سفر میں مظفر نگر کے مدرسے میں، دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں، اور جہاں کہیں علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے میری ملاقات ہوئی، ایمان تازہ ہو گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مزید دین کا جذبہ پیدا ہوا۔ اساتذہ کرام سے مل کر ایسا لگا جیسے ہم اپنے باپ سے مل رہے ہوں، اس قدر وہ مشفق ہیں۔ بہت سے اساتذہ نے انعام دیا، 200 روپیہ دیا، 50 روپیہ دیا، کسی استاذ نے کتاب دی کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اور ایک استاذ نے چھوٹے چھوٹے رسالے، کتابچے، پامفلیٹس دیے کہ اس کو خود بھی پڑھو اور اپنی مسجد میں لوگوں میں بیان کرو، لوگوں کو دین سکھاؤ۔ تو ان اہم مضامین میں سے ایک یہ مضمون ہے جس کو حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب جو مظفر نگر میں رہتے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے دیا اور فرمایا کہ اپنی عوام میں اس کو بیان کرو کہ ایک مسلمان کس طریقے سے 24 گھنٹے والی زندگی گزارے۔ تو اس میں 40 باتیں ہیں، بہت سیدھی سادی باتیں ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہیں، اور ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اپنا لیا اور اپنی زندگی میں اس کو لایا، عمل کرنا شروع کر دیا، تو ہماری زندگی انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے۔ ضرورت کے موافق ہمیں وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، جنازے کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، تہجد اشراق کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کاروبار کرنا ہے،
کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا حرام ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، یہ سب ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت کے موافق علم کو حاصل کرے، چاہے کسی مستند اتھینٹک کتاب کو پڑھ کر یا پھر علماء سے پوچھ کر۔ مسجدوں میں آپ کو امام صاحب مل جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء جو مسجدوں میں نہیں ہیں، مدرسوں میں ہیں یا تجارت میں ہیں، کسی بھی عالم سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ سب گناہوں سے بچے، ہر طرح کے گناہ سے، زبان کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، ہاتھ پیر کا گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے چاہے بڑا گناہ ہے، ہر گناہ سے بچے۔ تیسری بات، اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرے۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، عام آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے اور علماء سے بھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرے، اور توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کیا معلوم کہ کل ہماری زندگی میں نہ آئے، ابھی ہمارا انتقال ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چوتھی بات فرمائی، کسی کا حق نہ رکھے۔ کسی آدمی کا حق ہمارے پاس ہے، کسی سے ہم نے پیسہ لیا، قرض کی شکل میں لیا یا جبراً ہم نے لیا ہے، کسی کا بھی کوئی حق ہمارے اوپر ہے، اس کو واپس کرے۔ کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے اور کسی کی برائی نہ کرے، اچھائی بیان کرے، برائی بیان نہ کرے۔ پانچویں بات فرمائی، مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ کرے۔ مال سے ناجائز محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مال ہماری زندگی کی ضرورت کا حصہ ہے، ضرورت کے مطابق اس کو کمانا، زیادہ حاصل ہو جائے اس کی حفاظت کرنا، ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرنا، لیکن مال سے ناجائز محبت نہیں رکھنا کہ حرام طریقے سے آ جائے تب بھی اس کو لے رہا ہے، رشوت کے ذریعے مال آ رہا ہے لے رہا ہے، سود کے ذریعے مال آ رہا ہے لے رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ سب نہیں کرنا، حلال طریقے سے کمانا۔ اور نہ بہت اچھے کھانے اور کپڑے کی فکر میں رہے کہ مجھے کھانا شاندار ملنا چاہیے، میرا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، ان چیزوں کی فکر میں نہ رہے۔ ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری کمائی کے مطابق، ہمارے پاس موجود مال کے مطابق ہمیں جو میسر آ جائے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، بس اسی کو کھائے، اسی کو پہنے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ چھٹی بات فرمائی، اگر کوئی آدمی آپ کی کسی غلطی پر ٹوکے تو باتیں نہ بنائے۔ مثال کے طور پر میرے اندر کوئی کمی ہے، آپ نے مجھے کہا کہ امام صاحب آپ کے اندر فلاں کمی ہے، تو کیا کرنا؟ اگر وہ کمی واقعتاً میرے اندر ہے فوراً مان لینا، جی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے نصیحت کی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کمی کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے معافی مانگے اور ارادہ کرے کہ آئندہ سے وہ کمی اور وہ کوتاہی ہم سے نہ ہونے پائے۔ ساتویں بات فرمائی، بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کرے، کیونکہ آدمی سفر میں جاتا ہے اس کی نمازوں میں فرق پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں سفر میں
راستے میں کوئی مسجد ملے نہ ملے، یا کسی جنگل میں پہنچا پانی ملے نہ ملے وضو کرنے کے لیے، تیمم کرنے کا بھی موقع ہے یا نہیں ہے۔ اور سفر کے اندر معمولات کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، گھر پہ رہتا ہے روزانہ قرآن پڑھتا ہے، روزانہ ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے۔ آدمی سفر میں چلا جائے گا، سفر کے اندر آدمی تھک جاتا ہے، سفر کے اندر بہت ساری باتیں پیش آ جاتی ہیں، وقت پر کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اس لیے فرمایا کہ سفر بغیر ضرورت کے نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے وہاں جائے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا، وہاں جانا ضروری ہے، جائیں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ضرورت کے وقت ہی سفر کرنا چاہیے ورنہ سفر میں نہیں جانا چاہیے بلا ضرورت۔ 8ویں بات بتائی کہ نہ بہت ہنسے، کہ دیکھو آدمی کو جب دیکھو ہنستا ہے، بلا وجہ ہنستا رہتا ہے، ایسا نہیں ہونا۔ اور نہ بہت زیادہ بولے، ضرورت کے وقت بولنا چاہیے، بلا ضرورت نہیں بولنا چاہیے۔ اور خاص کر کے نامحرم عورت سے، اجنبی عورت سے بغیر سخت ضرورت کے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بغیر ضرورت کے بات کریں گے، دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کے اندر شیطان اس نامحرم عورت کے تعلق سے برے خیالات کو ڈالے گا، ہمارا دل و دماغ ناپاک کر دے گا۔ 9ویں بات فرمائی کہ کسی سے جھگڑا نہ کرے، کسی سے کوئی تکرار نہ کرے۔ خواہ لڑ رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں، کسی نے کوئی معمولی سی بات بتا دی، اب اس میں جھگڑا ہو گیا۔ ابھی کا واقعہ، دلی ایئرپورٹ پر جب میں اترا، اپنی گاڑی کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا، ہمارے مفتی صاحب نے کار کا انتظام کیا تھا کہ کار تمہیں ریسیو کرے گی، اس میں بیٹھ کے آ جانا، اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ تو ٹیکسی والے جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں، ایک ٹیکسی والا آ کر کے وہاں کھڑا ہوا، 1-2 منٹ ہی وہاں رکنے دیتے ہیں کیونکہ رش زیادہ رہتا ہے۔ اب اس کو کوئی کسٹمر نہیں ملا پیسنجر گاڑی میں بیٹھنے والا، تو وہ 2 منٹ سے زیادہ وہاں اپنی گاڑی روک کر کے رہا۔ تو پولیس والا آیا اور اس نے کہا چلو ہٹاؤ یہاں سے، ٹائم ہو گیا ہے، گاڑی ہٹاؤ۔ اب وہ گاڑی ہٹانے لگا تو پولیس والے نے اس کو کچھ گالی بھی دی۔ اب یہ جا رہا تھا، جا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، پھر واپس آ کر کے گاڑی روکا اور پولیس والے سے لڑنا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے گالی کیوں دی ہے۔ اس طرح بحث کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا، بعد میں اس کی گاڑی کو 10 پولیس والے پکڑ کر لے گئے، اس کا فوٹو لیا، لائسنس کا فوٹو لیا، پولیس والے کو بھی لے گئے، اس کو بھی لے گئے۔ اب بتائیے اس کا سارا مسئلہ حل کب ہوگا؟ اسٹیشن لے جائیں گے، وہاں بٹھائیں گے، وہاں 1 گھنٹہ پورا انٹراگیشن ہوگا، فائن اس سے لیا جائے گا، پولیس والے کو بھی کچھ بول دیا جائے گا، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ پولیس والے کا بھی ہوا ہوگا، اس کا بھی ہوا ہوگا۔ اگر اس نے کچھ بول دیا تو ایک بات کہہ کر کے چلے جاتے، ارے یار گالی کیوں دیتے ہو، جا رہے ہیں، ہو گیا مسئلہ ختم۔ رکنا، لڑنا، جھگڑنا، اس سے وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جھگڑے میں نہ پڑے، لڑائیوں میں نہ پڑے، کسی نے آپ کو کچھ کہہ بھی دیا بس چپ چاپ چلے جاؤ، چپ چاپ چلے جاؤ۔ جس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بدلے اس کا مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے بدلے اس کو کچھ کرے گا، اس کی عزت پامال ہوگی کسی اور جگہ۔ آپ نے صبر کیا، جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہمت دے گا۔ اور فرمایا ہر وقت میں شریعت کا لحاظ رکھے، ہر وقت
24 گھنٹے والی زندگی میں جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کاروبار کرنے جا رہے ہیں یا شادی بیاہ کرنے جا رہے ہیں، منگنی کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرا یہ کام اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت اس کام کے مطابق کیا بتاتی ہے، اس کام کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یہ آدمی کو دیکھ لینا چاہیے۔ 11ویں بات فرمائی کہ عبادت میں سستی نہ کرے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں بالکل کانسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کو قبول کرے گا، میری دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ وضو کرے، پوری توجہ کے ساتھ غسل کرے۔ کوئی بھی عبادت ہے سستی سے نہیں کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے توجہ کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے۔ 12ویں بات یہ بتائی کہ زیادہ تر آدمی کو اپنا وقت تنہائی میں گزارنا چاہیے، اکیلے میں رہے، کاروبار کر رہا ہے، گھر پر ہے یا کسی اور چیز میں ہے، بلا ضرورت دوسرے کے ساتھ نہ رہے، اکیلے میں رہے، خود سے سب کام کرتا رہے۔ ضرورت پڑے تو دوسرے سے بات کرے، ضرورت پڑے تو دوسرے کے پاس جائے، ضرورت پڑے تو دوسرے کو بلائے۔ بلا ضرورت آدمی کو ہمیشہ لوگوں سے ملتے رہنا، بعض لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے وقت نہیں گزرتا ہے، نکلتے ہیں گاڑی لے کر بازاروں میں گھومتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ اس طرح سے آدمی کی وقت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح سے آدمی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے کہ دیکھو ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، ہمیشہ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ بلا ضرورت آدمی کو ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، اکیلے میں تنہائی میں رہے، اپنے کام سے مطلب اپنا کام کرتا رہے، اس سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اس سے آدمی کا مقام بڑھتا ہے۔ اکیلا آدمی رہے گا، بہت ساری باتیں اپنی زندگی سے متعلق وہ سوچے گا اور اس کے بارے میں فکر کرے گا، ان سے ملتا رہے گا، مختلف قسم کی باتیں دماغ میں آئیں گی، ہمیشہ دوسروں کی چکر میں رہے گا اور اپنی زندگی کو بھول جائے گا۔ اور فرمایا اگر دوسروں سے ملنا پڑے، اگر دوسروں سے ملاقات کرنا پڑ جائے تو عاجزی کے ساتھ ملاقات کرے، لوگوں کے سامنے عزت کے ساتھ بات چیت کیا کرے، جیسا اس کا مقام ہے اس کو ویسی ریسپیکٹ دے، تکبرانہ متکبرانہ لوگوں کے پاس نہ جائے کہ میں آ گیا ہوں تو اب 4 آدمی میرے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، 4 آدمی مجھے سلام کریں، یہ ارادے نہ ہو، خود کو چھوٹا ظاہر کرتے ہوئے جائے۔ اور فرمایا کہ مالداروں سے کم ملے۔ کیا فرمایا؟ مالداروں سے کم ملے۔ مالدار کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے؟ نہیں، مالدار اسے بولتے ہیں جو مال ہی میں لگا رہتا ہے، چاہے پیسہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، دین پر وہ چلتا نہیں ہے، ضرورت کی جگہوں پر وہ خرچ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں مال کی حرص، لالچ اور اس کی ناجائز محبت ہے۔ ایسے مالداروں سے نہیں ملنا چاہیے، بلا ضرورت نہیں ملنا۔ اور بہت سے مالدار دیندار ہوتے ہیں، مسجدوں میں مال خرچ کرتے ہیں، مدرسوں میں مال خرچ کرتے ہیں، نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو ایسے مالداروں سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بھی
ضرورت کے وقت ہی ملنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ جائیں گے کسی مالدار سے ملنے، بلا ضرورت جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا۔ میرا گھر کال کنٹے کا بھی نہیں ہے اور ان کا گھر 2.5 کنٹے کا ہے، میری بلڈنگ بہت چھوٹی، ان کی بہت بڑی، تو شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرے گا، تجھے بھی اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے، تجھے بھی ایسا پیسہ، ایسی کار، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، اس طرح کی باتوں کو ڈالے گا۔ اپنے سے کم مال والوں کے پاس جانا چاہیے، غریبوں کے پاس جائیں، غریبوں سے بات چیت کریں، ملاقات کریں، تو دل کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مادہ پیدا ہوگا کہ دیکھو میرے پاس تو بہترین کپڑے ہیں، گھڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سامنے والا بیچارہ غریب ہے، لنگی پہنا ہوا ہے، میں تو موٹر سائیکل سے جاتا ہوں، اس کے پاس تو سائیکل ہے، یہ چل کر کے جا رہا ہے، میرے شوز 1000 روپے کے، اس کے تو 300 روپے کے بھی نہیں ہیں۔ تو شکریہ ادا کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور فرمایا برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کوئی برا آدمی ہے، شرابی، کبابی، سود کھانے والا، بیاس کھانے والا، نماز نہیں پڑھتا، بالکل بد اخلاق ہے، ایسے لوگوں سے دور رہے۔ ہاں ویسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے نصیحت کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانا ہے، اس ارادے سے جائیں، ورنہ برے لوگوں کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ کسی کا عیب نہ ڈھونڈو، کسی کی برائی بیان مت کرو، کسی کے پیچھے پڑنا کہ اس کے اندر کیا برائی ہے، کیا خامی ہے، یہ دن میں کیا کرتا ہے، رات میں کیا کرتا ہے، گھر میں یہ کیسا ہے، گھر سے باہر یہ کیسا ہے، نیوز پیپر بنے ہوئے ہیں کہ سب کے حالات اس کو معلوم ہے، سب کی چھان بین کرتا رہتا ہے، ایسا آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، اپنی فکر میں لگا رہنا چاہیے، دوسروں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر دوسروں کی کوئی بات کان میں بھی آ جائے دوسرے کان سے نکال دینا، دل کے اندر نہیں رکھنا۔ اور 17ویں بات فرمائی، نماز کو اچھی طرح پڑھو اور دل سے پڑھو اور پابندی کے ساتھ پڑھو اور خیال لگاتے ہوئے پڑھو۔ جس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ جس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کا کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعاؤں کا پڑھنا، سورتوں کا پڑھنا، نگاہ کو، نماز تو پوری زندگی کی ایک پریکٹس کا ایک سیمپل ہے۔ آدمی کھڑا ہے، اس کی نگاہ سجدے پر ہے، تو جب آدمی چلے تو اپنی نگاہوں کو اتنی دور رکھ کر کے چلے۔ آدمی رکوع میں جائے گا اس کی نگاہ قدم پر ہے، سجدے میں جائے گا اس کی نگاہ ناک پر ہے، یعنی اپنے اپنے کو دیکھو۔ نماز سے یہ سکھایا گیا تو باہر والی زندگی میں بھی اپنے کو دیکھو، اپنی اندر کی برائی کو دیکھو۔ تو جو آدمی نماز کو صحیح کر لے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، 24 گھنٹے والی اس کی زندگی اور 24 گھنٹے والے اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ 18ویں نصیحت یہ فرمائی، 40 باتیں ہیں کہ مسلمان کو 24 گھنٹے والی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس میں 18ویں بات یہ فرمائی کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، غالباً شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، امریکہ میں یا کسی جگہ ان کو جانا ہوا، ان کے جاننے والوں میں سے کچھ آفیسر ایسے تھے جو ملٹری میں کام کرتے ہیں، امریکہ کی ملٹری میں، تو حضرت کو لے گئے
کہ آپ کو ہم یہاں کی ملٹری، ایئر فورس، یہاں کے جو ٹینکس ہیں، یہاں کے جو رائفلس ہیں اور جو سیٹلائٹ سسٹم ہیں وہ سب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چلیے۔ حضرت کو لے گئے، حضرت نے وہاں پورا دیکھا، آنے کے بعد بیان فرمایا کہ وہاں تو سیکیورٹی چیک اپ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ اندر جا رہے ہیں، پورا دیکھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، کوئی پولیس کھڑے ہو کر ان کو سکیننگ نہیں کرتا، چیک نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، بالکل آدمی جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہ بالکل بے فکر ہے پولیس والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے، انٹرنس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ یو آر ان آور واچنگ۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، ہمارے کیمراز تم کو دیکھ رہے ہیں، قدم قدم پر تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک پولیس آفیسر نے وہ سینٹنس لکھوا دیا ہے انٹرنس میں، اس کو دیکھ کر کے ہر آدمی ڈرتا ہے، اندر جاتا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی چیز کو چراتا نہیں، کیونکہ دل میں خوف بیٹھ گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا آفیسر ہے، وہ کیمرہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی غلطی کر لی تو وہ مجھے فوراً آ کر کے پکڑے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ اے انسان تم اللہ کی نگاہوں میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری 24 گھنٹے والی زندگی کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ پیر کی حرکتوں کو وہ جانتا ہے، تمہاری نگاہ کہاں جا رہی ہے وہ جانتا ہے، تمہارے دل کن کن چیزوں میں تمہارا دل خیال لگایا ہوا ہے، کس کس طرف تم مائل ہو رہے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اور وہ موت کے بعد اس کا حساب لے گا، لیکن مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں 18ویں نصیحت کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، چاہے زبان سے اللہ کا ذکر کرے یا زبان سے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر ایک قدم کو دیکھ رہا ہے، زبان سے نکلنے والی ہر بات کو سن رہا ہے، اور فرشتے میری ہر بات کو باضابطہ لکھ رہے ہیں۔ 19ویں نصیحت فرمائی کہ اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے مزہ آئے، سکون ملے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اے اللہ میں نے نماز پڑھی، تجھے یاد کیا، بڑا مزہ آیا، میں کونے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ کلمہ پڑھا، دل میں بڑا سکون آیا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ اور 20ویں بات، بس یہ آخری ہے، انشاءاللہ اگلی 20 باتیں اگلے جمعے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، بہت قیمتی باتیں ہیں۔ 20ویں نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں سے بات چیت کرو تو نرمی سے کرو، لوگوں سے بات چیت کرو تو کیسے کرو؟ نرمی سے کرو، کیونکہ کوئی کسی پر حاکم نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، سب آزاد ہیں، سب مسلمان ہیں، سب انسان ہیں، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے ساتھ بات کیسی ہو؟ نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے، زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے۔ زبان کڑوی بنا لیا، سخت لہجے میں بات کرتا ہے، دلوں کو چیر دینے والی اس کی زبان ہے، تو ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ابھی چند دن پہلے رائے چوٹی کے حضرت مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم سے
मुलाकात करने के लिए मैं गया था। बड़े बड़े बुज़ुर्गों से, उलमा से मिलते रहना चाहिए, उससे क्या होगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। हज़रत ने फरमाया कि बेटा जब बयान करो तो ऐसा बयान करो जैसा कि कोई बाप अपने बेटे को नसीहत करता हो, जैसा कि कोई बाप अपने बेटे को समझाता हो कि बेटा तुमको ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, इधर जाना, इधर नहीं जाना। बाप के अंदर शफ़क़त होती है, बाप का दिल नरम होता है और बेटे के बारे में फ़िक्र होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के कामयाब बच्चा बन जाए। और उस बेटे के लिए बाप उसके पीठ पीछे दुआ भी करता है। तो जब बयान करो, लोगों को कुछ नसीहत करो, तो इस तरह करो जैसा कि कोई बाप अपने बेटे को नसीहत करता हो, समझाता हो, और उसके पीठ पीछे उसके लिए दुआ भी करो। उसकी दुनिया और आखिरत की फ़िक्र तुम्हारे दिल के अंदर रहे और तुम बात करो जब तुम्हारी बात का असर लोगों पर होगा। और सुनने वालों को भी चाहिए कि मैं बात यहाँ इसलिए सुनूं ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, ताकि मेरे अमल के अंदर कोई कमी हो तो वो सुधर जाए, इस इरादे से बयान सुनना। वरना बाज़ लोग बयान कैसे सुनते हैं, बयान इस तरह सुनते हैं, इनके बयान में कौन सी बात गलती है उसे पकड़ना, बयान होने के बाद उसको पूछना, हज़रत तुम्हें ऐसा गलत बोल डाला, ऐसा बोलना नहीं तुम्हें, हालांकि उसको कुछ नहीं मालूम है, ज़ीरो नॉलेज है, और नाम रखता है उलमा को, मुफ्तियान किराम को। तो इरादा हमारा जैसा होगा वैसा ही ऊपर से फ़ैसला होगा, इसलिए इरादा हमारा सही होना चाहिए। खैर, मैं आप हज़रात की खिदमत में उन 40 बातों को बता रहा था कि जिनके बारे में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया है कि इंसान की 24 घंटे वाली ज़िंदगी इन 40 बातों के मुताबिक होनी चाहिए। उनमें से मैंने 20 बातें आपके सामने ज़िक्र की हैं। इंशाअल्लाह मैं इस पम्फलेट को तेलुगु में टाइप करा करके यहाँ लगाऊंगा। आप हज़रात इसको बाद में फ़ोटो भी ले सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं और अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।